میرا نام شمس الدین ہے اور میں چناب نگر جسے سابقہ ربوہ کہتے ہیں وہاں کا رہنے والا ہوں، اور میرے والدین بھی وہیں پہ رہائش پذیر ہیں اس وقت بھی، اور میں نے جو اپنی تعلیم ہے وہ چناب نگر ربوہ سے حاصل کی ہے۔ تو وہیں پہ میں نے جب اپنی تعلیم مکمل کی تو جس طرح ہر احمدی یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح جماعت کی خدمت کی جائے، تو میں بھی وہیں پہ جماعت کی خدمت میں کہ مختلف امور کاموں میں لگ گیا۔ تو اب فی الحال میں جب سے اسلام کی اللہ نے دولت دی ہے تو اب میں لاہور میں رہائش پذیر ہوں۔ ہم پیدائشی احمدی ہیں کیونکہ میرے والد صاحب، میرے دادا، میرے پردادا یہ سب احمدی تھے۔ ہمارے خاندان میں پہلے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، سارے ہی قادیانیوں کے یعنی مربی ہیں، مبلغ ہیں، عالم ہیں۔ تو بس یہ اللہ نے مجھے ہی توفیق دی۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ مجھے ایک دوست ملے، جب انہیں پتہ چلا کہ میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتا ہوں تو انہوں نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا، تو میں نے انہیں یہ کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ، قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور جس عیسیٰ کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ تو اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں، بخاری شریف کا مطالعہ شروع کر دیں۔ تو جب میں نے بخاری شریف پڑھنی شروع کی تو جلد 2 میں حدیث نمبر ہے 666۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ ضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ تو آپ یقین کریں جس دن یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ یہ کیسا ماجرا ہے کہ ایک طرف اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور دوسری طرف مرزا غلام احمد قادیانی ہے جسے اس وقت میں اللہ کا نبی اور رسول مانتا تھا۔ تو میں نے کہا یہ کیسا تضاد ہے کہ وہ فرما رہے ہیں وہ آئیں گے امام الانبیاء، اور مرزا کہہ رہا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو بس یہیں پہ اللہ نے قادیانیت کی بریک لگوا دی، مجھ سے سمجھا دیا کہ آگے چیک کرو۔ تو جب میں نے مزید چیک کیا، حدیثیں اور پڑھی، تو مجھ پہ الحمدللہ یہ بات کھلتی چلی گئی کہ اللہ کے نبی کی بے شمار حدیثیں ایسی ہیں جس میں عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا وعدہ دیا گیا ہے۔ تو پھر جب قرآن کو دیکھا گیا تو قرآن عیسیٰ ابن مریم کس بندے کو کہتا ہے، تو بس اللہ نے مجھے بتا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم وہ ہے جو مریم کا بیٹا ہے، اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ غلام مرتضیٰ کا بیٹا ہے۔ تو بس میں نے الحمدللہ پھر قادیانیت کا ڈیپلی مطالعہ شروع کیا۔ تو جو مطالعہ کرتا گیا میرے پہ الحمدللہ سب کچھ باتیں کھلتی چلی گئیں کہ اصل میں قادیانی ہے کیا۔ تو الحمدللہ میرے ساتھ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا ہی اللہ کا مجھ سے پیار ہے کہ اللہ نے مجھ سے قادیانیت چھڑوا دی اور اسلام کی دولت مجھے عطا فرما دی۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جب میں نے جماعت احمدی کی کتب کا مطالعہ شروع کیا تو جتنے معاملات تھے وہ میں اپنی گھر والی سے ڈسکشن کرتا تھا، ان سے پوچھتا تھا کہ بھی یہاں پہ یہ لکھا ہے، آپ کس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ میں اور میری گھر والی ہمیں جو قادیانیت ملی، وراثت میں ملی، ان کے بھی آباء و اجداد قادیانی تھے۔ تو اس لیے جب ہم بیٹھ کے ڈسکشن کرتے تھے تو یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ تقریباً اس میں 8-9 سال کا عرصہ لگا۔ تو بس جب اعلان کیا تو میرے بیوی بچے الحمدللہ میرے ساتھ ہی مسلمان ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جی رد عمل یہ تھا کہ میرے گھر والے مجھ سے سخت ناراض ہوئے۔ اس کے بعد مجھے لوگوں کی طرف سے دھمکیاں ملنی شروع ہوئیں، ایون یہاں تک مجھے کہا گیا کہ ہم آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ تو بہرحال برداشت کی ان کی باتیں، کسی نے کافر کہا، کسی نے مرتد کہا، کسی نے سرکاری مسلمان کہا۔ تو ابھی 1.25 سال ہو گئے اس بات کو،
یعنی باقاعدہ جو میں نے اعلان کیا ہے اس کو تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں، اور پونے 2 سال سے میرے والد صاحب مجھ سے بات نہیں کرتے۔ اب والدہ پہ یہ پابندی ہے کہ وہ جب گھر میں کوئی نہ ہو تو چھپ کے مجھے فون کرتی ہیں، حال چال پوچھ لیتی ہیں، ماں ہے نا، اس کے علاوہ مجھ سے کوئی بھی خاندان کا بندہ نہیں ملتا۔ یہ جو آج کل اب سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ قادیانی طبقہ ایسا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ بندہ جو شمس الدین ہے یہ مرزا مسرور کا رضاعی بھتیجا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے اپنا اعلان کیا 26 فروری 2013 کو اوان اقبال لاہور میں، تو میں نے وہاں پہ ایک بات کہی کہ میں مرزا مسرور کا رضاعی بھتیجا ہوں، اور یہ بات پوری دنیا نے سنی۔ آج بھی نیٹ پہ وہ میرا بیان پڑا ہوا ہے، اور آج اس بات کو 2 سال ہونے والے ہیں۔ تو کیا 2 سال کے اندر مرزا مسرور نے اس بات کی تردید کی؟ ابھی تک وہ اس کی تردید نہیں کر سکے۔ اور جب مجھے چناب نگر ربوہ بلایا گیا، 3 مربی بلائے گئے مجھ سے بات کرنے کے لیے، تو وہاں جو مربی بیٹھا تھا اس کا نام ہے سلیمان مسعود۔ اس نے یہ بات کہی کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ مرزا مسرور کے رضاعی بھتیجے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ سوال مجھ سے نہ کرو، یہ سوال میرے باپ سے کرو، جس نے مجھے یہ بتایا کہ مرزا مسرور میرا رضاعی بھائی ہے۔ تو جب تینوں مربیوں نے ابو کی طرف دیکھ ان کے پوچھا، تو آپ یقین کریں کہ میرے والد صاحب نے ایسے سینے پہ ہاتھ مارا، اور انہوں نے کہا کہ مرزا مسرور میرا دودھ شریک بھائی ہے، میں نے اور خلیفہ وقت نے ایک ہی والدہ کا دودھ پیا ہے۔ جب ان کو یہ پتہ چل گیا تو انہوں نے ایک اور پروپیگنڈا کیا کہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ مرزا مسرور کا شجرہ نسب ہے، اس میں شمس الدین نامی بندہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ دودھ کے جو رشتے ہوتے ہیں ان کا شجرہ نسب میں نام آتا ہے؟ ان کا نام نہیں آتا، کیونکہ یہ دودھ شریک ہیں، رضائی ہیں، جو اصل رشتے ہیں ان کا نام آتا ہے۔ تو یہ کچھ لابی کر رہی ہے، مگر الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جو بھی بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کے کردار پہ یہ لوگ اچھالتے ہیں گند، تو مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے الحمدللہ۔ اچھا، یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، آپ نے بھی سنا، الزام لگا رہے ہیں کہ شمس الدین کو علماء حضرات نے پیسے دیے ہیں، اس کی میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ الحمدللہ شمس الدین کو کسی نے کچھ نہیں دیا۔ ہاں، جو دیا مجھے میرے رب نے دیا، اور جو اسلام لانے کے بعد اللہ پاک نے مجھے سب سے بڑا انعام دیا، سب سے، میں کہتا ہوں دنیا جہان کی جو اللہ نے مجھے دولت دی وہ یہ تھی کہ اسلام لانے کے فوراً بعد اللہ مجھے رمضان کے مہینے میں مکہ اور مدینہ لے گئے، اور میں نے پورا رمضان مکہ اور مدینہ میں گزارا، اور عید میں نے مسجد نبوی میں گزاری۔ تو وہاں اللہ کے فضل سے میری امام خانہ کعبہ سے ملاقات کی، ساتھیوں نے ترتیب بنائی، وہاں میں گیا، اور وہاں امام خانہ کعبہ نے ایک مجھے ایسا قرآن پاک ایوارڈ میں دیا جو وہ اپنے بادشاہوں کو، وہاں کے جو ملک کے آتے ہیں ان کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی برکتیں ہیں۔ یہ پیسہ آنا میں نہیں سمجھتا کہ اسلام کی برکت ہے، پیسہ تو اللہ جسے چاہے دے دیں۔ اور باقی رہا میرے پاس کسی بھی علماء نے لا کر پورے پاکستان سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی شمس الدین یہ پیسے لے لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ جو اسلام کی اللہ نے دولت دی، بس یہ مجھے اللہ نے فی سبیل اللہ دے دی، اور میں اللہ کا احسان مند ہوں، میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں۔ باقی آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ جو جماعت احمدیہ پروپیگنڈا کرتی ہے انہوں نے کرنا ہی ہے، تاکہ جو ہمارے پیچھے آنے والے لوگ ہیں وہ متنفر نہ ہو، ان کو ہم یہ سمجھا دیں، جھوٹ بول کے بھی اس کو لالچ دے دی گی۔ اصل میں یہ جو ان کا لوگو ہے نا، لو فار آل ہیٹڈ فار نن، یہ صرف دکھاوے کا ہے، ورنہ آپ یقین کریں میں نے تقریباً اپنی زندگی کا 30 سال چناب نگر میں گزارا ہے۔ جتنے ظلم وہاں پہ ہوتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ، آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر کوئی بندہ جماعت چھوڑنا چاہے اور وہ وہاں کا رہائشی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو صدر عمومی کا دفتر بنا ہوا ہے نا، خدام الاحمدیہ، آپ نے سنا ہوگا شاید کہیں نام، یہ خدام الاحمدیہ کے بندے جاتے ہیں، اس بندے کو پہلے سمجھائیں گے، اگر وہ بندہ ان کی بات نہیں مانتا تو یہ اس کو پولیس کے ذریعے پکڑواتے ہیں، پکڑوا کے وہاں پیسہ دے کے اس کی ٹھکائی کرواتے ہیں۔ جب وہ ٹھکائی ہوتی ہے تو چناب نگر کا ایک اصول ہے کہ چناب نگر کے جو باسی ہیں وہ پولیس تھانے نہیں جاتے،
جب اس بندے کے والدین جماعت کے پاس جاتے ہیں تو قادیانی جماعت والے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے نے یہ کیا ہی. پھر ہوتا یہ ہے، مختصر آپ کو بات بتاتا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ خود ہی پکڑوایا بندہ، خود ہی چھڑوا دیا. ان لوگوں سے جتنے پیسے ان سے ان کی ڈیل ہوگی، 50,000 لاکھ جتنا بھی ہوا، وہ یہ ان سے خود لے کے اور آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. اصل میں جو جماعت کی زبان ہے اس میں جماعت اپنے آپ کو احمدی کہتی ہے اور مسلمانوں کو غیر احمدی کہا جاتا ہے. تو جو ہمیں بچپن میں بتایا جاتا تھا، جو مجھے آج تک یاد ہے، کہ یہی ہے کہ یہ جو غیر احمدی ہیں اصل میں یہ کافر خود ہیں. وہ کیوں کافر ہیں غیر احمدی؟ کیونکہ جماعت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے ایک نیک نبی مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانا، اس لیے وہ کافر ہو گئے، اس لیے وہ انہیں غیر احمدی کہتے ہیں. اور جہاں تک جب اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی اور میں نے اسٹڈی کیا تو مجھے پتہ چلا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا فضل احمد. اس نے مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانا تھا، تو مرزے نے اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھا. اب اگر مرزا اس کو مسلمان سمجھتا تو اس کا جنازہ پڑھتا ہے نا. جنازہ نہ پڑھنا یہ بتا رہا ہے کہ مرزا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور مسلمانوں کو کافر کہتا ہے. مرزا غلام کا شخصیت کے بارے میں جب تو ہم قادیانی تھے، تقریباً سارے ہی قادیانی اس کو نبی اور اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ہم بھی اس میں شامل تھے. مگر جب میں نے قادیانی کتب کا مطالعہ شروع کیا تو مجھے اس میں بہت زیادہ تضاد بیانیاں ملی، بہت زیادہ انبیاء کی توہین کی گئی. میں بتاتا ہوں کہ یہ جو ان کی ایک کتاب ہے روحانی خزائن کی جلد نمبر 19، اس میں پہلا جو ہے وہ کشتی نون نامی کتاب ہے. یہ قادیانی بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. جب میں نے یہ 2-3 دفعہ پڑھی تو میں نے کہا بڑی کمال کتاب لکھی ہے، کیونکہ اس وقت عقیدت کی پٹی میری آنکھوں پہ بندھی ہوئی تھی تو مجھے بڑی اچھی لگی. جب میں نے دوبارہ اس کا مطالعہ کیا تو مجھے اس میں سے کافی سارے ایسے اعتراض ملے، جیسے کہ ابھی ایک بڑا اعتراض آپ بتاؤں کہ مرزا صاحب نے اس میں یہ لکھا ہے کہ یورپ کے لوگوں کو شراب نے جس قدر نقصان پہنچایا اس کا سبب تو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے. اب جب قادیانی تھا تب بھی مجھے یقین ہے، یہ میں نے پڑھا ہے، مگر چونکہ مانتے تھے اس لیے ہم نے یہ کہا ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام پیتے ہوں گے. میں یہی یہاں پہ کہوں گا کہ اگر کوئی قادیانی ان کتب کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ کھلے دل سے مطالعہ کرے تو اسے نظر آ جائے گا کہ کہاں کہاں انبیاء کے بارے میں کیا کیا گستاخیاں کی گئی ہیں. جماعت احمدیہ جو یہ لوگوں کو کہتی ہے کہ ہم بھی وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، یہ صرف دھوکہ دہی کے لیے کہتے ہیں ایسا. ورنہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جتنا لٹریچر پڑھ کے خود دیکھیں اس میں مرزا صاحب خود کو اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھ میں اور محمد رسول اللہ میں کوئی فرق نہیں. اسی طرح ہی جو مرزا کا ایک مرید تھا جس کا نام تھا ظہور الدین اکمل، اس نے 1905 میں جو مرزا کو شعر لکھ کے دیا تو اس میں دیکھیں کتنی بڑی اس شخص نے گستاخی کی. اور وہ گستاخی یہ کہ اس نے لکھا محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور نوز باللہ لکھا کہ پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ مرزا قادیانی آخری نبی ہی نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کے مقابلے میں آیا ہے. اور اس نے قرآن پاک کی مختلف آیات کو اپنی طرف پھیر کے، جیسے یہ قرآن پاک کی آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اب اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے یہ اللہ کی وحی ہے جو اللہ نے میری طرف کی. اب اس آیت مبارکہ کے تحت مرزا کہتا ہے محمد رسول اللہ سے مراد میں خود ہوں، اس وحی الہی میں اللہ نے میرا نام محمد اور رسول رکھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آیت مبارکہ یہ کن پہ نازل ہوئی؟ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فرمایا کہ محمد رسول اللہ آپ ہیں. مگر اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی طرف پھیر کے اور امت کو قادیانیوں کو گمراہ کیا. جماعت احمدیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا صاحب ہی امام مہدی ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو امام مہدی ہوں گے ان کا ظہور مکہ میں ہوگا، جو ان سے بیعت لی جائے گی وہ خانہ کعبہ میں لی جائے گی. تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ مرزا صاحب کو تو خانہ کعبہ جانا ہی نصیب ہوا، تو اس لیے امام مہدی کیسے ہوئے؟ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، یعنی محمد ہوگا، تو اس کا نام تو یہ ہے نہیں۔ تیسرا یہ کہ جو امام مہدی کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ آل رسول میں سے ہوں گے، تو مرزا غلام احمد قادینی کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں فارسی الاصل ہوں، پھر اس نے لکھا ہے کہ میں چینی بھی ہوں، پھر ایک جگہ کچھ اور لکھا ہے یعنی کہ سمرقند سے میرے آباء و اجداد آئے، تو اس لیے اس کا آل رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس لیے یہ بھی بات اس پہ پوری نہیں ہوتی۔ احمدیوں کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ میرے بھولے بھٹکے ہوئے دوست بھی ہیں، سابقہ رشتہ دار بھی ہیں سارے، تو یہ اس بات کو چھوڑ دیں، تعصب کی جو اینک لگی ہوئی تھی نا اس کو اتار دیں۔ اگر تو آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اسلام پہ چلنا چاہتے ہیں، تو تعصب کی اینک سے پڑھیں گے تو پھر نہیں پڑھ سکتے۔ یہ اتار کے ایک سائڈ پہ رکھیں اور صرف محمد رسول اللہ کے دین کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب جو 2 سال ہوئے ہیں میرا قبول اسلام کو، تو ان 2 سالوں میں نے اب تک یہی کوشش کی ہے کہ یہ جو لوگ اندھیرے میں پھر رہے ہیں ان کو اسلام کی روشنی کی طرف لایا جائے، اور الحمدللہ جو میری زندگی ہے یہ میں نے اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی ہے، اور انشاءاللہ میں ہر اس احمدی سے ملنے کو تیار ہوں جو اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے یہ مجھ سے رابطہ کریں، جہاں کہیں گے میں ان کے پاس آؤں گا اور ان سے بات چیت کروں گا، اور الحمدللہ اب تک گفتگو کے دوران جو میری ان جماعت احمدیہ کے افراد سے بات ہوئی ہے تو تقریباً 350 کے قریب یہ لوگ اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آ چکے ہیں۔ یہ جو میرے رضائی چچا ہیں مرزا مسرور صاحب، جماعت احمدیہ ان کو خلیفہ کہتی ہے، میں ان کو بادشاہ کہتا ہوں، کیونکہ بادشاہت کا نظام چل رہا ہے، تو میں ان کو بھی دعوت اسلام دیتا ہوں، اور تمام جتنے بھی احمدی حضرات ہیں جہاں بھی رہتے ہیں ان سب کو میں دعوت اسلام دیتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہم سے آ کے گفتگو کریں۔ الحمدللہ اسلام لانے کے بعد جو میں نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کی وہ یہ تبدیلی تھی کہ اسلام ہر طرح کے جبر سے پاک ہے، کسی قسم کا اس میں ظلم نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں جب میں خود قادیانی تھا تو وہاں پہ ہر قسم وہ یعنی آپ کہہ لیں کہ دینی معاملات میں وہ ایک ٹارچر سیل ہے جہاں پہ آپ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے ہاں وہاں پہ کوئی غیر احمدی دوست ملنے آ گیا تو اگلے دن آپ کی پیشی ہو جائے گی کہ یہ کیوں آیا، اس کا مطلب کیا تھا آنے کا، تو وہ بندہ ایک انکوائری میں پھنس جاتا ہے کسی سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اسلام لانے کے بعد جو میرے دل کو سکون ملا ہے، آپ یقین کریں کہ بس اب دل میں ایک ہی جذبہ ہے کہ خدمت کی جائے لوگوں کی بھی، اسلام کی بھی، اور اتنا ذہن مطمئن ہے، تلاوت بھی کرتے ہیں الحمدللہ، اور بس ایک ہی بات دل میں سمائی ہے کہ کسی طرح اپنے نبی کے دین پہ مکمل طور پہ چل لیا جائے۔ A chilly wind begins to blow within my soul from head to toe, and then last breath escapes my lips. It's time to leave and I must go. ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے دیکھنے کے بعد لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ بہت شکریہ۔